آپ نے جن امپریشنس کا اظہار کیا ہے میں اس کو فی الحال خارج از امکان اس لیے نہیں کہوں گا کہ ہم بہت سارے لوگوں کو اس طرح کا امپریشن ہوا ہے وہ کہ مجھے یقین ہے کہ آنے والے پروسیڈنگز میں سپریم کورٹ بالکل یہ امپریشن کو ویو آف کرے گی اور جیسے جیسے کیس پروسیڈ کرے گا اور جیسے جیسے ہم سپریم کورٹ کو اسسٹ کریں گے اور جیسے جیسے ہمارے اٹارنی جنرل صاحب سپریم کورٹ کو اسسٹ کریں گے تو ڈیفینیٹلی سپریم کورٹ کو ہم اس چیز پہ لے آئیں گے کہ نہ صرف کہ ہم بڑے نیوٹرل ہیں بلکہ ہماری کوشش ہوگی کہ سپریم کورٹ بھی کامیاب ہو جائے اپنا نیوٹرل امیج رکھنے پہ. اچھا آج آج مجھے یقین ہے کہ سپریم کورٹ کامیاب ہوگی, ان کا نیوٹرل امیج جو ہے وہ بحال ہوگا, کیونکہ ابھی تک آپ جانتے ہیں کہ دو رائول فیکشنز ہیں. ایک فیکشن یہ ہے کہ وہ جو لوگ حکومت میں ہیں ان کے خلاف ہر وقت وہ باتیں اس طرح سے کرتے ہیں جیسے کہ کوئی بڑے بدعنوان لوگ حکومت میں آ گئے. حکومتی موقف جو ہے وہ یہ ہے کہ حکومت میں قانونی طور پہ وہ تمام لوگ آ سکتے ہیں جن کے خلاف کیسز ہوتے ہیں. اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی, آپ کو یاد ہوگا, اور وہاں پہ ان کے خلاف بہت کیسز تھے. وہ گورنمنٹ میں تھے, انہوں نے پوسٹنگز بھی کی, انہوں نے ٹرانسفرز بھی کی, حتیٰ کہ ان کے جو ڈیفنس منسٹر تھے ان کا نام ایک دفعہ ECL میں ڈال دیا گیا تھا اور اس وقت پرائم منسٹر کو ریئیکٹ کرنا پڑا تھا اور انہوں نے اس وقت کے جو وفاقی سیکرٹری تھے ان کو بھی اپنے منصب سے ہٹا دیا تھا, کیونکہ پوری فوجیں چین کی وہاں پریڈ کے لیے تیار تھی ان کو گارڈ آف آنر دینے کے لیے, جس سے کہ ملک کی بڑی سستی ہوئی. اس وقت بھی کورٹ نے اس چیز پر خاموشی اختیار کی تھی, کورٹ اس میں بیچ میں نہیں آیا تھا ECL کے میٹرز میں. اس کے بعد گورنمنٹ آتی ہے PMLN کی. PMLN کی گورنمنٹ کے دوران بھی پوسٹنگز ہوئی, ٹرانسفرز ہوئی. سب سے جو ہائیسٹ آفس ہوتا ہے کسی بھی یعنی لا افسروں کے بارے میں, پروسیکیوٹرز یا انویسٹیگیٹرز, تو وہ آبویسلی اٹارنی جنرل کا آفس ہے. تو اٹارنی جنرلز کی جب اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے تو وہ عدالتوں سے نہیں پوچھا جاتا, کوئی عدالتوں سے کوئی پرائر اپروول نہیں لیا جاتا. تو یہ جو اپوائنٹمنٹس ایگزیکٹو سائٹ پہ ہوتی ہیں, پوسٹنگس, ٹرانسفرز, ECL پہ کس کا نام آتا ہے کس کا نہیں آتا, یہ چیزیں جو ہیں بڑی کلیئر ڈیمارکیشن ہے ان کی. اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے کرمنل جسٹس سسٹم کو اسکروٹنائز کرنا ہے, دیکھنا ہے کہ وہ کتنا اچھا فنکشن کر رہا ہے. شیورلی جیسے جیسے کیس پروسیڈ کرے گا میں بھی اس کورٹ کو اسسٹ کروں گا اور میں ان کو بتاؤں گا کہ آپ صرف کرمنل جسٹس سسٹم کو کیوں دیکھتے ہیں, آپ جسٹس سسٹم کو کیوں دیکھ لیں. آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ جو بیک لاگ ہے اور یہ بڑی اچھی چیز ہوگی, کیونکہ جب موجودہ چیف جسٹس صاحب کے سامنے یہ چیزیں رکھی جائیں گی کہ وہ جسٹس سسٹم کو بھی دیکھیں, تو وہ یہ بھی تو ایڈریس کریں گے نا کہ اتنی جو بیک لاگ 50,000 کیسوں کا جو سپریم کورٹ میں ہے, جو ہائی کورٹس میں ہے, جو باقی ہماری لوور کورٹوں میں ہے, تو ان کو چاہیے کہ سارے جسٹس سسٹم کو اسٹریم لائن کریں. کرمنل جسٹس سسٹم کو بھی اسٹریم لائن کریں, سول جسٹس سسٹم کو بھی اسٹریم لائن کریں, اور جو باقی جو جسٹس کے مختلف جو شعبے ہیں جس میں لیبر لاز آتے ہیں, جس میں سروس لاز آتے ہیں, جس میں کارپوریٹ سیکٹر آتا ہے, جس میں انکم ٹیکس لاز آتے ہیں, ان سب کو اسٹریم لائن کریں. سب سے پہلے ہمارے پرائم منسٹر جو ہیں وہ حکومت کے ساتھ ہوں گے اور مل کے ان کو اسٹریم لائن کریں گے. اور اگر اس حکومت کی پوسٹنگز اور ٹرانسفرز کورٹ سمجھتا ہے کہ یہاں پہ بہت امپریشنز ایسے آ رہے ہیں جس کی وجہ سے کہ یہ حکومت سسپیکٹ ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ سسپیشنز ہے تب تک تو چیز یہ ڈاؤٹ میں ہے. اور بینیفٹ آف ڈاؤٹ جو ہے کہ اس میں فوجداری کیسوں میں تو پروسیکیوشن کو جانی چاہیے ایکیوز سائڈ پہ, یہاں بینیفٹ آف ڈاؤٹ بھی پروسیکیوشن کو جا رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. آنے والے دنوں میں میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کی مدد سے اور میں کھل کے آپ سے بات کروں گا, کیونکہ یہ ملک کی بات ہے اور یہاں پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے میڈیا کا ایک بڑا اہم رول ہے. اور میڈیا جو ہے یہ نہیں ہے کہ میڈیا جو ہے جج صاحبان سے کم قانون کو سمجھتا ہے. میں نے مطلع جان کو کچھ ویلاگس دیکھے ہیں, وہ اتنے اچھے ہیں کہ میں خود ان سے سیکھتا ہوں. یہ میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں, بلکہ میں نے بہت سارے اور لا کے لوگوں سے اتنا نہیں سیکھا جتنا ان کے کچھ ویلاگ سے سیکھا ہے. اسی طرح باقی جو ہمارے دوست ہیں ان میں بڑی کلیئرٹی ہے, بہت اچھی ان کی باتیں آتی ہیں. تو یہ چونکہ ملک کا معاملہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس پہ جتنا بھی آپ لوگ ریزن آؤٹ کریں, جتنے بھی آپ مجھے سوال کریں, تاکہ ہم اسٹریم لائن کریں پاکستان کے جسٹس سسٹم کو, نہ صرف کہ ان کیسز کو جس میں کہ ہمارے جو کچھ حکومتی لوگ ہیں ان کے خلاف کچھ کیسز ہیں. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اس پاکستان میں سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہوتی ہے. وہ میں نہیں کہہ رہا, وہ آپ نہیں کہہ رہا, وہ پولیٹیکل انجینئرنگ کہاں ہوتی ہے. تو جب انوسنٹ لوگوں کو آپ کیسز میں روپن کرتے ہیں
تو کیا سپریم کورٹ کو ان کو نہیں دیکھنا چاہیے؟ مجھے یقین ہے کہ سپریم کورٹ دیکھے گی اس کو. وہ ان کو ہم یہ بھی بتائیں گے کہ کتنے انوسینٹ لوگ ہیں جن کے ساتھ یہاں زیادتی ہوتی ہے، جو 6-6 8-8 سال کیسز ڈسائڈ نہیں ہوتے اور وہ بھاگتے پھرتے ہیں تو جان بچانے کے لیے، اور سارا ان کا جمع پونجی لٹ جاتی ہے، اور نہ سول کیسز کے فیصلے ہوتے ہیں نہ فوجداری کیسز کے فیصلے ہوتے ہیں. تو یہ جو عوام کی رائٹ ہے، یہ جو فنڈامنٹل رائٹ ہے لوگوں کی کہ ان کو انصاف ملے، حصول انصاف کے لیے ایکسپیڈیشن انصاف ملے، وہ ساری چیزیں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو ان پروسیڈنگز میں لانا چاہیے. اور اگر وہ نہیں لا سکتے تو میری ان سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ اس پرٹیکولر کیس کو بھی کنسائن ٹو دا ریکارڈ کرے اور یہ سو موٹو کو ڈسمس کرے. آج بھی میں نے صرف ان سے 2 سے 3 منٹ سے زیادہ مطلع جان صاحب اور سارے جانتے ہیں، اسناد صاحب جانتے ہیں، میں اتنی لمبی بات کر ہی نہیں سکتا. پہلی دفعہ شاید آپ سے ہو رہی ہے چونکہ آپ کچھ اپنائیت اتنی ہے کہ میری باتیں نکل رہی ہیں. میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ میں کورٹ کا وقت ضائع نہ کروں. 3-4 منٹ میں وہ بات کر دوں کہ کورٹ جہاں کہہ دے کہ عرفان قادر صحیح کہہ رہا ہے، یہاں کورٹ کہہ دے عرفان قادر غلط کہہ رہا ہے. کیونکہ یہ نہایت بدتمیزی ہوتی ہے کہ جو وکیل آ کے کورٹ میں روسٹر پہ کھڑا ہو جائے اور وہ 3 دن فضول بولتا رہے اور کورٹ کا وقت ضائع کرے. تو کورٹ کا وقت جو ہے نہ تو وکیلوں کو ضائع کرنا چاہیے، نہ ان لوگوں کو ضائع کرنا چاہیے جو بینچ میں ہیں کہ وہ اس طرح سے وہ نٹی گریٹی میں چلے جائیں. یعنی اس وقت پوری گورنمنٹ آف پاکستان کا جو پروسیکیوشن ہے، وہ انویسٹیگیشن ہے، ECL ہے، منسٹری آف انٹیریئر کے معاملات ہیں، ان کو پیس میل اسکروٹنائز کیا جا رہا ہے. ضرور کریں، ان پہ لیگل کویسچن فریم کریں تاکہ جو وکلا پیش ہو وہ آپ کو اسسٹنس دیں. یہ نہ ہو کہ ہیپ ہیزرڈ طریقے سے آپ ایسی جورسڈکشن ایکسرسائز کریں کہ آج آپ نے کرمنل پروسیکیوشن کو دیکھا، پھر انویسٹیگیشن کو دیکھا، کل آپ کہیں گے ہم نے وارتا کو بھی دیکھنا ہے، ہم نے ریلوے کو بھی دیکھنا ہے، اور خدا نہ خواستہ جہاں پہ بھی چلے جائیں گے کہ پاکستان کی فارن پالیسی کیوں ہونی چاہیے اور پاکستان کی ڈیفنس پالیسی کیوں ہونی چاہیے. اور جب ہندوستان میں جج صاحبان نے اس طرح کی کوشش کی تھی تو انہوں نے بڑی سختی سے سپریم کورٹ آف انڈیا نے اسٹرکچرز پاس کیے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ آپ ایگزیکٹو ڈومین میں جائیں. اور ہمارے یہاں بھی عدالتوں کو قطعاً کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ ایگزیکٹو ڈومین میں جائیں. ان کو جانا بھی نہیں چاہیے اور ہمیں فرض ہے ہمارا ان کو بتائیں. اور اس میں کوئی بدتمیزی نہیں ہے، اس میں کوئی عدالت کی شان میں گستاخی نہیں ہے، کیونکہ سب سے زیادہ جو اہم چیز ہے وہ پاکستان کا آئین ہے. اور وہ وزیر اعظم پاکستان، جو کہ میں آج کنسرنس بتانا چاہتا تھا، وزیر اعظم پاکستان نے بھی اسی آئین کے تحت اوتھ اٹھایا ہے جس آئین کے تحت ججز نے اٹھایا. اور سارے مل کے میں چاہتا تھا کہ ہم کوشاں ہوں کہ اس آئین کی ہم سب پاسداری کریں. یہ نہ ہو کہ ان ایکولی ہم چیزوں کو دیکھیں، کیونکہ جہاں ہم ان ایکولی چیزوں کو دیکھتے ہیں وہاں ہم آئین کو وائلیٹ کرتے ہیں، ہم آرٹیکل 4 کو وائلیٹ کرتے ہیں، ہم آرٹیکل 25 کو وائلیٹ کرتے ہیں، ہم ڈگنیٹی آف مین کو وائلیٹ کرتے ہیں، ہم فریڈم آف اسپیچ کو، یہ سب کچھ ہم وائلیٹ کرتے ہیں. اور یہ بیسک فنڈامنٹل رائٹس ہیں. ایسی پبلک انٹرسٹ لٹیگیشن جس میں کہ ہم زیادہ نقصان کریں فنڈامنٹل رائٹس کا، تو یہ پبلک انٹرسٹ لٹیگیشن میں نہیں کہوں گا، بلکہ سچ لٹیگیشن آئی ووڈ سے کہ یہ اگینسٹ دا پبلک انٹرسٹ. تو اس پہ بھی انشاءاللہ آنے والے دنوں میں کھل کے بات ہوگی. اور یہ کورٹ بڑا ریسیپٹیو ہے. یہ ججز جو ہیں، میں نے بڑی خوبی ہے ان میں کہ یہ ریزن کو بہت سنتے ہیں، اور آج بھی ان کی بڑی، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ آئی ایم گریٹفل کہ انہوں نے مجھے موقع دیا اور مجھے اپنی بات کرنی پڑی. اور میں مختصر بتا دوں کہ چیف جسٹس صاحب نے بہت اچھی بات کی ہے. میں اور وہ ایک ہی نقطے پہ سوچ رہے تھے سرپرائزنگلی. یعنی یہ چونکہ جب 2 لوگ اپنا ذہن اپلائی کرتے ہیں ایمانداری سے تو وہ ایک نتیجے پر پہنچتے ہیں. میں یہ سوچ رہا تھا اس وقت کہ یار یہ جو ہیپ ہیزرڈ باتیں ہو رہی ہیں، کیوں نہ یہ لکھ کے کویسچنز آف لا فریم کر دیے جائیں. ہمیں پتہ ہو سب کو کہ ہم نے کس چیز پہ کورٹ کو اسسٹ کرنا ہے، نہ کہ پیس میل ہم کو جواب دیا جائے اور جلدی میں پھر کوئی آبویسلی اسسٹنس مل بھی نہیں سکتا. مجھے یاد ہے ایک جج ہوا کرتے تھے یہاں پہ، وہ خواجہ صاحب، ان کا یہ ہوتا تھا وہ بیچ میں سے چیز نکالتے تھے اور پوچھنا شروع کر دیتے تھے. ان کو بھی میں نے یہی کہا تھا کہ آپ نے ایک سوال فریم کیا تو آپ ہمیں پوچھ لیں. تو یہ چیز جو تھی یہ اس وقت میرے ذہن میں چل رہی تھی کہ کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ آپ یہ سارے پوائنٹس لکھ دیں. اس سے قبل کہ میں یہ کہتا، میں بہت ہی مشکور ہوں چیف جسٹس آف پاکستان کا. انہوں نے خود یہ بات کی، انہوں نے کہا آپ نے جو کہنا ہے آپ لکھ کے کہہ دیں. میں نے فوراً ان سے ایگری کیا. میں انفیکٹ آج بھی لکھ کے لایا ہوں
میں ابھی بھی دے سکتا تھا، لیکن میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہ چیز ان کی طرف سے آئے. اب ان کی طرف سے آئی ہے، مجھے اور ٹائم مل گیا. میں بالکل لکھ کے ان کے گوش گزار ایک سیکنڈ ون لاسٹ تھنگ، میں لکھ کے چیف جسٹس آف پاکستان کے یہ تمام چیزیں گوش گزار کروں گا. اور مجھے امید ہے کہ میں نے ان سے جو ریکویسٹ کی ہے کہ وہ بھی اپنے پوائنٹس فارمولیٹ کریں. میں اور چیف جسٹس صاحب دونوں اس وقت اس چیز پہ کنورج کر رہے ہیں کہ جب لکھ کے بات ہوتی ہے، جب رولز آف دا گیم سیٹ ہوتے ہیں، تو پھر آپ کانشنس میں اور قانون میں صحیح نتیجے پہ پہنچتے ہیں. اس سے زیادہ آج کے لیے میرا خیال ہے مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. بٹ آئی ول ٹیک یور کوسچن. جی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ بڑے خوش ہیں کہ آپ کو لکھ کے دلائل دینے کا موقع دیا. ایک سابق اٹارنی جنرل کو ایک چیف جسٹس سننے کو گوارا نہیں ہے 2 منٹ یا 5 منٹ، اور آپ کے دلائل کے دوران وہ اٹھ کر چلے گئے اور وہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کا اس کیس سے تعلق کوئی نہیں ہے، آپ ایک فرد کے وکیل ہیں اور ہم سسٹم کی بات کر رہے ہیں. تو آپ ابھی بھی خوش ہیں؟ میں بہت خوش ہوں. میں چیف جسٹس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دوں گا، کیونکہ آج جمعے کا دن ہے. جمعے کے دن کورٹ جو ہے وہ جلدی پروسیڈنگ ختم کرتا ہے. اس کے باوجود انہوں نے اتنا زیادہ موقع دیا. عرفان قادر کو آپ کو 10 سیکنڈ بھی دے دیں تو بہت ہوتا ہے، اور اگر عرفان قادر کو آپ 2 منٹ دے دیں تو کئی دفعہ ہوا ہے یہاں اسی کورٹ میں کہ میں نے پورے کیسز کنکلوڈ کیے ہوئے. تو آئی ایم گریٹفل کہ انہوں نے مجھے تقریباً 2 سے 3 منٹ دے دیے، جس کا کہ میں بہت گریٹفل ہوں. حتیٰ کہ وہ ایک اور جج صاحب تھے، انہوں نے بھی بیچ میں سوال کیے، ان کا بھی میں مشکور ہوں کہ انہوں نے تھوڑی دیر کے لیے سوال روک دیا اور مجھے 2 منٹ بات کرنے دیا. اچھا بینچ کی تشکیل پہ آپ لوگ بینچ کی تشکیل، اچھا بینچ کی تشکیل جو ہے وہ میں آپ لوگوں کی بھی رائے لوں گا، کیونکہ آپ آبزرو کر رہے ہیں، آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کورٹ کا جو امپریشن ہے، کیونکہ یہ انسٹیٹیوشن جو ہے ہم سب کو عزیز ہے. اس انسٹیٹیوشن کو ہم سب چاہتے ہیں کہ یہ ایک ان بائسڈ انسٹیٹیوشن نظر ہے. اس کے لیے آپ لوگوں کی رائے بھی ہم ملحوظ خاطر رکھیں گے، اور اگر ضرورت پڑے گی کہ انسٹیٹیوشن کا امیج ہم نے انہانس کرنا ہے تو ہم اس چیز پہ بھی بات کر سکتے ہیں کہ بینچ جو ہے اس کا لارجر کمپلیکشن ہو، تاکہ کل کو کوئی یہ بات نہ کرے کہ کچھ ججز نے مل کے سارے ملک کا فیصلہ کر دیا تھا. اس پہ سوچ سکتے ہیں. سر پورے 15 سے 17 ججز ہیں، تو صرف 4-5 ججز جو ہے پورے ملک کے فیصلے کو. یہ میں نے آپ کو جواب دے دیا. سر آپ کو یقین ہے کہ سر آپ کو عرفان قادر صاحب دوبارہ بلائیں گے؟ جی آپ کو سسٹرز کے لیے دوبارہ بلائیں گے جو آج میں کوئی اپنی ذاتی حیثیت میں پیش نہیں ہو رہا. میں پاکستان کے پرائم منسٹر کی طرف سے پیش ہو رہا ہوں، جو کہ ہائیسٹ فنکشنری ہیں، باوجود اس کے کہ وہ پاکستان کی کسی کورٹ کو جواب دہ نہیں ہے، لیکن رول آف لاء کی خاطر، کانسٹیٹیوشن کی خاطر وہ کنسرنس شیئر کرتے ہیں عدالتوں کو. اور انہوں نے، میں سمجھتا ہوں، بہت بڑا سٹیپ لیا کہ انہوں نے مجھے کہا ہے کہ میں جا کے ان کے جو کنسرنز ہیں اور کورٹ کے کنسرنز کو سمجھوں، تاکہ انسٹیٹیوشنز جو آپس میں ہم آہنگی سے چلیں، نہ کہ آپس میں کوئی ان کے درمیان کوئی ناہمواری ہو یا ڈس ہارمنی ہو. اچھا عرفان قادر صاحب، کہا گیا کہ ہم اوور آل سسٹم کو، نظام کو دیکھ رہے ہیں، لیکن ایک پرٹیکولر کیس جس میں آپ پرائم منسٹر کی طرف سے پیش ہوئے ہیں، اس کے آئی اوز اور پھر ٹرانسفر جو پچھلے فیبری میں ہو گیا تھا، اس تک ججز کا کنسرن تھا. ایک طرف عدالت یہ کہتی ہے کہ ہم اوور آل سسٹم کو دیکھ رہے ہیں، اور پھر ایک پرٹیکولر کیس کے حوالے سے سوال جواب کرتے ہیں. اور سر اس میں نے آپ سے پہلے کہہ دیا کہ آپ کا یہ سوال بڑا اچھا ہے کہ عدالت کو جو اگر انہوں نے کہا ہے کہ وہ پورے سسٹم کو دیکھ رہے ہیں، تو یہ میں نے ابھی اس سے پہلے میں نے آپ سے کو وضاحت کی ہے کہ ان کو پورے سسٹم کو ہی دیکھنا چاہیے. اور اگر وہ صرف ایک حصے کو دیکھیں گے اور باقی کو چھوڑ دیں گے تو پھر میری یہ ریکویسٹ ہوگی ان سے اور التجا ہوگی کہ پھر کچھ مت دیکھیں. اس کیس کی تو فائل بھی منگوا لی ہے. اچھا سر، اس میں سر آپ اپنے صحافیوں منظور نظر صحافیوں کے سوال کر رہے ہیں سر، دس از ناٹ فیئر. میں آپ پہلے یہ بتائیے کہ وزیر اعظم کو تو نوٹس ہی نہیں ہوا تھا، تو آپ کس حیثیت سے پیش ہوں گے؟ سیکنڈ کوشچن اس کے ساتھ 6 سوال نہیں، اس کا دوسرا سوال یہ ہے کہ جب آپ نے فارم اٹھا لیا تو آپ نے کہہ دیا کہ اس کورٹ کی جورسڈکشن ہی رہی ہے، اور یہ تو نیب اور ایف آئی اے تو اسٹیٹ کو جواب دیں پرائم منسٹر کو ہے، تو آپ کس کھاتے میں کورٹ کو اسسٹ کریں گے؟ آپ کورٹ کے اس پہ باقاعدہ اس پہ اعتراض لگائیں گے یا ان کو کس طرح کی قانونی دلائی کریں گے؟ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ پرائم منسٹر کے کنسرنس کیا ہیں. ان کے صرف ایک ہی کنسرن ہے، یہ ہے کہ لاء اور کانسٹیٹیوشن اور کورٹ کی کانشنس، اس کو انہوں نے سیٹسفائی کرنا ہے.
ان پہ پابندی نہیں ہے، لیکن ملکی مفاد کی خاطر، لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس کی خاطر وہ سب سے ہائیسٹ فنکشنری ہیں جو کہ آئین کا اوتھ اٹھائے ہوئے ہیں. تو اس لیے کوشش یہ ہے کہ ان کو اور کورٹ کے کنسرن اور ان کی کنسرن کو سامنے رکھ کے جکسٹا پوزیشن رکھا جائے تاکہ کورٹ کو آسانی ہو ایک صحیح فیصلہ کرے. قاضی صاحب ان ٹرانسفر پوسٹنگ میں کیا آپ کے کلائنٹ کا کوئی ہاتھ ہے؟ ٹرانسفر پوسٹنگ میں اچھا مجھے اس بارے میں بالکل علم نہیں ہے، میرا خیال ہے کہ ان کا ہاتھ نہیں ہے، لیکن جہاں تک پوسٹنگ اور ٹرانسفر کا معاملہ ہے، پرائم منسٹر جو ہے وہ ڈپازٹری ہیں پاکستان کے